آتی ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول میرے کچھ ملازم ہیں، میرے کچھ غلام ہیں، میرے کچھ نوکر ہیں، وہ بہت جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، میری بات پر چلتے نہیں ہیں اور خیانت بھی کرتے ہیں، ہمیشہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے میں انہیں برا بھلا کہتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ ایک لفظ پہ غور کیجیے گا کہ میرے کچھ ملازم ہیں، مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے میں انہیں مارتا بھی ہوں اور انہیں کیا ہے برا بھلا بھی کہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول بتائیے قیامت کے دن میدان محشر میں میرا ان کا حساب کا کیا معاملہ ہوگا، کیسے حساب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سنو، تیرے ملازمین نے، تیرے غلاموں نے، تیرے نوکروں نے جتنی نافرمانی کی ہے، جتنی خیانت کی ہے، جتنی تیری کیا ہے تیرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، ان کو ان کی سزا دی جائے گی، حساب لیا جائے گا ان سے، اور تم نے کیا ہے اس غلطی کی وجہ سے ان کو تم نے جو سزا دی ہے اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ غور کیجیے گا، ملازم ہے، نوکر ہے، ماتحت ہیں، ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں، مالک ان پر ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، ڈانٹتا ہے، گالی گلوچ بھی کرتا ہے، دونوں کا حساب ہوگا، نوکر کا بھی حساب ہوگا کہ کتنی غلطیاں کی ہیں اور مالک کا بھی حساب ہوگا کہ اس غلطی کے موافق انہوں نے اس کو مارا ہے یا اس سے زیادہ مارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان کی غلطیاں ان کا حساب اور تمہاری سزا ان کا حساب، اگر تم نے انہیں جو سزا دی ہے، اگر ان کی غلطیوں کے حساب سے تمہاری سزا اگر کم ہے تو پھر تم کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی، اگر ان کی غلطیوں کے برابر اگر تم نے انہیں سزا دی ہے تو تم سے مواخذہ نہیں ہوگا، مناقشہ نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، جتنی غلطی اتنی سزا تم نے دے دی ہے، لیکن اگر تم نے ان کی غلطی سے زیادہ سزا دے دی ہے تو زائد جو سزا تم نے ان کو دی ہے، زائد جو ظلم اب تم نے ان پر کیا ہے، تو اس کا اب تم سے کیا ہے بدلہ لیا جائے گا، اس کو بدلہ دیا جائے فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ تمام اسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی
کی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے کہ الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈالے۔ جو شخص اس انداز میں زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہوگی، ناکامی ہوگی، بربادی ہوگی۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ آج کے خطبے کا موضوع ہوگا میدان محشر میں حساب و کتاب کی کیفیت۔ حشر کے دن، قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندوں سے کس طرح حساب لے گا، کن چیزوں کا حساب لے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے تعلق سے آج کی خطبے میں بتلایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرے لفظ میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ آج کا جو موضوع ہوگا وہ فکر آخرت۔ قرآن کریم سے جو آیت میں نے پڑھی ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ سورہ ہجر کی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور بضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے، بات پرس کریں گے، پوچھیں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ دنیا میں کیا کرتے تھے، جو کچھ دنیا میں یہ عمل کرتے تھے ان کے بارے میں ہم ضرور بضرور پوچھیں گے، سوال کریں گے، بات پوچھ کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ہر بندے سے سوال کرے گا، ہر بندے سے سوال کرے گا، بات پوچھ ہر بندے سے کی جائے گی کہ اس نے دنیا میں کیا ہے، کتنا نیک عمل کیا ہے، کتنا گناہ کا کام کیا ہے، کون سا عمل کیا ہے، کیا کیا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین ہر ایک بندے سے سوال و جواب کرے گا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہمیں بتلاتی ہے۔ اور سب سے پہلے جب حساب کا سلسلہ جب شروع ہوگا میدان محشر میں، کافی لمبی مدت تک میدان محشر میں لوگ رہیں گے اور کافی لمبی مدت تک پریشان حال ہو جائیں گے۔ انبیاء کرام سے سفارش کے لیے کیا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، تو سب سے پہلے کن کا حساب ہوگا، کن لوگوں کا حساب ہوگا، یہ اللہ رب العالمین یہ کیا ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے حساب امت محمدیہ کا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے پہلے حساب ہوگا میدان محشر میں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے اور ابن ماجہ کی حدیث سے فرماتے ہیں اول فنحن الآخرون الاولون نحن آخر الامم واول من يحاسب۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہم آخر والے ہیں اور اول والے ہیں، پہلے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ فنحن آخر الامم، یعنی امتوں میں ہم سب سے آخری امت ہیں، امتوں میں ہم سب سے آخری امت ہیں۔ ہم سے پہلے بہت سارے نبی آئے، بہت ساری امتیں آئی، ان میں سب سے اخیر میں مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا، اور ہماری امت
आखिरी उम्मत है, अव्वल मन युहासब, लेकिन मैदान महशर में क़यामत के दिन सबसे पहले मेरी उम्मत का हिसाब व किताब होगा। दुनिया में आने के हिसाब से आखिरी उम्मत, आखिर में हम आए, लेकिन मैदान महशर में हिसाब व किताब का जब मामला सामने आएगा तो सबसे पहले मेरी उम्मत का हिसाब होगा। अव्वल मन युहासब, सबसे पहले मेरी उम्मत का हिसाब किताब होगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। तो कुरान हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से ये मालूम हुआ कि सबसे पहले क़यामत के दिन मैदान महशर में उम्मत मोहम्मदिया का हिसाब लिया जाएगा, फिर बाकी उम्मतों का हिसाब लिया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। आइए उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद उम्मत मोहम्मदिया का जो हिसाब शुरू होगा तो सबसे पहले जन्नत में किन लोगों को दाखिल किया जाएगा, कौन लोग पहले जन्नत में दाखिल होंगे, इसके ताल्लुक से हदीसों में बताया गया है। चुनांचे फकरा, मसाकीन, गरीब, नादार, बेवा, लाचार, जिनको हम दुनिया में आज इज्जत नहीं देते हैं, हैसियत नहीं समझते हैं, उनके लिए क्या है कोई कुर्सी नहीं निकालते हैं, उनके लिए कोई अच्छी जगह हम बैठने के लिए मुतय्यन नहीं करते हैं, माशरे में और सोसाइटी में उनका हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं। ऐसे लोग गरीब, ऐसे गरीब लोग, ऐसे नादार लोग, फकरा को भी जल्द हिसाब लेकर मालदारों से पहले जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों को जो गरीब है, नादार है, मोहताज है, दुनिया की जिंदगी में बड़े लोगों के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं है, ऐसे लोगों को मालदारों से पहले जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। चुनांचे हदीस में, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इन्न फुक़रा अल-मुहाजिरीन यस्बिक़ून अल-अग़निया यौमल क़यामत इलल जन्नह बि40 ख़रीफ़न। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मुहाजिरीन गरीब लोग, मुहाजिरीन फकीर लोग मालदारों से पहले क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, मालदारों से 40 साल पहले दाखिल हो जाएंगे। इस हदीस में बयान फरमाया कि मालदार लोगों से ये गरीब मुहाजिरीन 40 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये सही मुस्लिम की हदीस है। और एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, ये गरीब नादार लोग जिनका माशरे में आज हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, ये लोग मालदार लोगों से क़यामत के दिन 500 साल पहले दाखिल हो जाएगा जन्नत। 500 साल पहले मालदार लोगों से 500 साल पहले ये गरीब लोग जन्नत में दाखिल होंगे। एक दूसरी हदीस में है। तो एक हदीस से मालूम ये हुआ कि 40 साल पहले ये दाखिल हो जाएंगे जन्नत में, और एक हदीस से ये मालूम हुआ कि 500 साल पहले दाखिल हो जाएंगे जन्नत में मालदार लोगों से। ये दो तरह की हदीसें हो गई। उलमाए किराम ने तदबीक यूं दी है इन दोनों हदीसों के दरमियान, ताकि दोनों का मफहूम पर अमल हो जाए, दोनों की मंशा पर अमल हो जाए और बात समझ में भी आ जाए। उलमाए किराम ने इनकी तदबीक ये दी है कि सबसे पहले जन्नत में जो गरीब नादार दाखिल होगा, और सबसे अखीर में क्या है, जो सबसे अखीर में जो मालदार जन्नत में दाखिल होगा, इन दोनों के दरमियान 500 साल का फासला होगा। इन दोनों के दरमियान 500 साल का फासला होगा। और इसी तरह से चूंकि गरीब लोग जो जन्नत में जाएंगे मालदारों से पहले, तो सारे गरीब एक साथ तो नहीं होंगे, सारे फकीर एक साथ तो नहीं होंगे, सारे नादार लोग एक साथ तो नहीं होंगे ईमान में, उनमें भी ईमान में कमी बेशी होगी। कुछ लोग ईमान में क्या है बहुत ज्यादा मजबूत होंगे, कुछ लोग ईमान में उनसे कम दर्जे के होंगे, कुछ लोग ईमान में उनसे कम दर्जे के होंगे। इसी तरह से मालदारों में भी कुछ लोग ईमान में क्या है कम दर्जे के होंगे, फिर उनसे कम दर्जे के होंगे, फिर उनसे कम दर्जे के होंगे। तो जो गरीब क्या है ईमान में सबसे ज्यादा मजबूत होगा, वो सबसे पहले जन्नत में जाएगा। और मालदारों में जो सबसे क्या है अखीर में, जिनका ईमान सबसे ज्यादा कमजोर होगा, सबसे अखीर में जो जन्नत में जाएगा, इन दोनों के दरमियान जो फासला होगा 500 साल का फासला। और एक तदबीक यूं दी गई है कि सबसे अखीर में जो गरीब क्या है जन्नत में दाखिल होगा, और मालदारों में सबसे पहले जो जन्नत में दाखिल होगा, इन दोनों के दरमियान 40 साल का फासला होगा। इस तरह से क्या है दोनों हदीसों में तदबीक हो जाती है और दोनों हदीसों का मफहूम हमें समझ में आ जाता है। तो ये मालूम हुआ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد سب سے پہلے غریب لوگ جنت میں داخل ہوں گے، مالدار لوگوں سے 40 سال پہلے یا مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے۔ اب آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ میدان محشر برپا ہے، عدالت الہی قائم ہے، اللہ رب العالمین کیا ہے فرشتوں کے سامنے جلوہ افروز ہے، عرش الہی کے ساتھ کس کس چیز کا حساب لیا جائے گا، کس کس چیز کا حساب لیا جائے گا، اس کیفیت کو کیا ہے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کفر اور شرک کا حساب لیا جائے گا، کفر اور شرک کا حساب لیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ شورى کے اندر بیان فرماتا ہے وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ۔ سورہ شورى میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَقِيلَ لَهُمْ، میدان محشر میں حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھے گا، کافروں سے، مشرکوں سے، ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آج وہ لوگ کہاں ہیں جن کی تم لوگ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم نے اللہ بنا رکھا تھا، معبود بنا رکھا تھا، الہ بنا رکھا تھا، آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ یہ اللہ کہے گا کافروں سے، مشرکوں سے، ان سے پوچھے گا اللہ رب العالمین آج کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود دنیا میں بنا رکھے تھے، وہ کہاں ہیں؟ حل ینصرونکم، کیا یہ لوگ جن کی تم دنیا میں پوجا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، کیا یہ لوگ آج تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ او ینتصرون، یا یہ لوگ تمہیں کوئی بدلہ دلا سکتے ہیں؟ یہ سوال و جواب ہوگا کافروں سے، مشرکوں سے اس دن میدان محشر میں۔ معلوم کیا ہوا قرآن کریم کی اس آیت سے کہ ہر ایک سے سوال ہوگا، کافروں سے بھی سوال ہوگا، مشرکوں سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے کیا ہے جن کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھا تھا، الہ بنا رکھا تھا، وہ آج کہاں ہیں جو تمہیں نفع پہنچائے، جو تمہیں کیا ہے فائدہ پہنچائے، جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل کر دے، تمہاری کوئی مدد کر دے یا تمہیں کوئی بدلہ دلا دے، کہاں ہے؟ یہ معاملہ ہوگا اس دن۔ اسی طرح سے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بھی حساب و کتاب ہوگا، جو کچھ بھی دنیا میں بندے نے عمل کیا ہے ان سب کا حساب و کتاب ہوگا، جو کچھ بھی دنیا میں بندے نے عمل کیا ہے، نیکی بدی وغیرہ، ان سب کا کیا ہے حساب و کتاب ہوگا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ترمذی کی حدیث صحیح ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن ابن آدم کا قدم ہل نہیں پائے گا، ڈل نہیں سکتا ہے، کھسک نہیں سکتا ہے، جب تک ان سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے، جب تک ان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے تب تک ابن آدم کا قدم ہل نہیں سکتا ہے، ڈل نہیں سکتا ہے، کھسک نہیں سکتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا کیا ہے؟ انسان سے پوچھا جائے گا، بندے سے اس دن پوچھا جائے گا پوری زندگی کے بارے میں کہ تم نے پوری زندگی کس انداز میں گزاری، کہاں گزاری۔ پھر دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، کیسے گزاری۔ پھر سوال ہوگا مال کے بارے میں، 2 سوال ہوں گے۔ ایک سوال ہوگا مال کمایا کہاں سے ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے کہ حرام طریقے سے کمایا ہے۔ پھر مال کے بارے میں دوسرا سوال ہوگا کہ اس مال کو تم نے خرچ کہاں کیا تھا، حلال جائز جگہ میں خرچ کیا تھا کہ ناجائز جگہ میں خرچ کیا تھا۔ 2 سوالات مال کے بارے میں ہوں گے۔ پھر انہی کے تعلق سے 5واں سوال ہوگا علم کے بارے میں کہ تم نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا تھا، عمل کتنا کیا تھا، قرآن پڑھا تھا، حدیثیں پڑھی تھی، عمل کتنا کیا تھا، قرآن و حدیث کے مطابق تمہارا عمل تھا کہ نہیں، زندگی گزری تھی کہ نہیں گزری تھی۔ یہ 5 سوالات جب تک انسان سے کر نہ لیے جائیں تب تک ان کا قدم ہل نہیں پائے گا، ٹل نہیں سکتا ہے، کھسک نہیں سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندوں سے پوچھے گا، سوال کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، اب نعمتیں اتنی عطا کی ہیں کہ ان نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے
کہ بندہ اگر کیا ہے، تم اگر کیا ہے اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے، نہیں گن سکتے ہو۔ اتنی اللہ رب العالمین نے انسان کو نعمتیں دی ہیں، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کہتا ہے سورہ تکاثر میں ہم ان سے ضرور ضرور قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے، نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے ہم ان سے ضرور ضرور قیامت کے دن۔ معلوم یہ ہوا کہ نعمتوں کا سوال ہوگا قیامت کے دن۔ اسی طرح سے کان، آنکھ، دل، یہ بھی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ جس آدمی کا کان نہ ہو ان سے پوچھئے جو بہرا ہو چکا ہے، جس آدمی کی آنکھ نہ ہو ان سے پوچھئے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور جس آدمی کا دل مردہ ہو چکا ہو اس سے پوچھئے۔ تو ان سب کے بارے میں سوال ہوگا، کان کے بارے میں سوال ہوگا، دل کے بارے میں سوال ہوگا، اور آنکھ کے بارے میں سوال ہوگا۔ کان نے کتنا غلط باتوں کو سنا ہے، آنکھ نے کتنی غلط چیزوں کو دیکھا ہے، اور دل نے کتنی غلط چیزوں کو سوچا ہے۔ سوال ہوگا قیامت کے دن۔ چنانچہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، کیا بیان فرماتا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سورہ اسراء کی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے یقیناً کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ کان کے بارے میں بھی، آنکھ کے بارے میں بھی، اور دل کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی حساب کی کیفیت ہوگی کہ اللہ رب العالمین بندوں سے کس طرح حساب لے گا۔ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو تم دنیا میں عہد، مواہد، میثاق، وعدے یہ سب جو کرتے ہو، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب وعدہ ایک انسان دوسرے انسان سے جو کرتا ہے پھر وعدہ نہیں نبھاتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، ایک وعدہ یہ ہے، اور ایک وعدہ جو انسانوں نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا ہے عالم ارواح میں، اسی وقت وعدہ کیا ہے کہ اللہ تو ہم سب کا رب ہے، وعدہ کیا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد یہ انسان بھول چکا ہے، اللہ رب العالمین کو رب نہیں مان رہا ہے، ان کو الہ نہیں مان رہا ہے، ان کو معبود نہیں مان رہا ہے، کسی اور کی پرستش میں اور پوجا میں لگا ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یہ بھی سورہ اسراء کی آیت ہے کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو، جو تم نے بندوں سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو، اور جو تم نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، یقیناً وعدے کے تعلق سے تم سے سوال و جواب ہوگا قیامت میں۔ ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن، اس لیے تم وعدے کو پورا کرو، جو تم نے انسانوں سے وعدہ کیے ہیں اسے پورا کرو، اور جو تم نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیے ہیں اسے پورا کرو۔ تو وعدے کے بارے میں بھی سوال و جواب ہوگا۔ اور آئیے، حقوق اللہ ایک ہوتا ہے اور ایک حقوق العباد ہوتا ہے، ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے۔ تو حقوق کے تعلق سے اللہ کے جو حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں بندوں سے پوچھا جائے گا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں بندوں سے پوچھا جائے گا۔ چنانچہ حدیث ہے نسائی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے پوچھا جائے گا کس چیز کے بارے میں؟ جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ نماز کے بارے میں سب سے پہلے بندے سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ حدیث کا ٹکڑا ہے آگے کہ جس کی نماز وہاں درست نکلی ان کے باقی اعمال بھی درست نکلیں گے، اور جن کی نماز وہاں گڑبڑ نکلی ان کی باقی اعمال بھی ان کی گڑبڑ نکلی۔ بچوں کو یہاں سے گھر بھگا دو، ایک بھی بچہ رہنے میں بھگاؤ سب کو۔ تو بتلایا گیا کہ جن کی نماز درست نکلی باقی اعمال ان کے درست نکلیں گے، اور جن کی نماز میں گڑبڑی ہوئی، اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، صحیح سے نہیں پڑھا تھا، پابندی سے نہیں پڑھا تھا، سرے سے نہیں پڑھا تھا،
ان کے اور باقی جو اعمال ہوں گے وہ سب بیکار ہو جائیں گے، ان کا کوئی ویلو نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن حقوق اللہ میں سے، اللہ کی حقوق میں سے سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ قتل اور خون کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک بندے نے کسی بندے کا حق مارا ہے، ناحق قتل کیا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ان میں سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ قتل ہے اور ناحق خون بہانا ہے، تو بندوں کا یہ حق ہے۔ بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ خون اور قتل کے بارے میں سوال ہوگا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اول ما یقضى بین الناس یوم القیامۃ فی الدماء، سب سے پہلے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا جس چیز کے بارے میں وہ خون ہوگا، قتل ہوگا۔ خون اور قتل کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن بندوں سے سوال کیا جائے گا۔ تو بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلے خون کے بارے میں سوال ہوگا، اور اللہ کے حقوق میں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ حساب و کتاب کی کیفیت ہوگی اس دن، یہ مرحلہ اس طرح سے ہوگا۔ اسی لیے حساب کے لیے ہر لمحہ، ہر وقت، ہر آن انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ کب میری روح پرواز کر جائے، کب موت کا فرشتہ آ جائے اور مجھے کیا ہے موت کی آغوش میں جانا پڑ جائے، اللہ کے یہاں بلاوا آ جائے۔ تو اس لیے انسان کو ہر وقت حساب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس میں ذرہ برابر ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تیار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ وہ نیک عمل کرتا رہے اور ہر طرح کی برے کام سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور نفس کو چاہیے اور ہر شخص کو چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے اس کے بارے میں ذرا سوچ لیں۔ کل کے لیے یعنی آئندہ کل کے لیے، قیامت کے لیے کیا کچھ انہوں نے کر کے رکھا ہے اس کے بارے میں ہر انسان کو سوچنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، نظر ثانی یہیں پر کر لینی چاہیے ان کو کہ کل دن کے لیے، کل قیامت کے لیے، میدان محشر کے لیے اس نے کتنے نیک اعمال کر کے رکھے ہیں، کون کون سی نیکیاں کمائی ہیں، اور گناہوں سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے، اپنے دامن کو بچلایا ہے۔ اس کی پوری تیاری کر کے انسان کو رکھنا چاہیے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت حساب و کتاب کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے، ہر وقت ان کو تیار رہنا چاہیے حساب و کتاب کے لیے۔ اس لیے نیک اعمال ہمیشہ کرتے رہے اور برے اعمال سے ہمیشہ بچتے رہے۔ اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ آسان حساب کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے، دعا مانگتے رہنا چاہیے انسان کو آسان حساب کے لیے، ہمیشہ دعا ان کو مانگتی رہنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بیان فرمایا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ حدیث ہیں، یہ بخاری کی حدیث سے بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے، لیس احد یحاسب یوم القیامۃ الا ہلک، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جن سے قیامت کے دن حساب و کتاب لیا جائے مگر یہ کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا کہ جس سے بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن حساب شروع کر دے وہ آدمی ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، ان کو اب عذاب چکھنا یقینی ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، الیس قد قال اللہ تعالی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یہ سورہ انشقاق کی آیت ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ فاما من اوتی کتابہ، جس شخص کو ان کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دے دیے جائے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو ان کا حساب آسان لے لیا جائے گا، ان کے حساب میں آسانی کر دی جائے گی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں بیان فرمایا ہے؟ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے یہ سوال کر دیا فوراً، اللہ کے رسول سے فوراً یہ سوال کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جواب دیا کہ عائشہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جن کے
नामाए आमाल उन बंदे को उनके दाहिने हाथ में दे दिए जाएंगे तो उनका हिसाब आसान ले लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जिनके नामाए आमाल को उनके दाहिने हाथ में थमाएगा उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब शुरू तो करेगा, लेकिन उनके हिसाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन नजरअंदाज कर देगा, उनको निकाल देगा, कुरैद नहीं करेगा, छानबीन नहीं करेगा, बस आया हिसाब के लिए। उसके बाद दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि अल्लाह उनको पास कर देगा, उनको कुरैद नहीं करेगा, उनके साथ मुनाकशा नहीं करेगा, अल्लाह उनसे मुबाहसा नहीं करेगा, क्यों का सवाल उनसे नहीं करेगा। ये है आसान हिसाब लेना, ये है आसान हिसाब लेना। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बयान फरमाती है कि और अल्लाह के रसूल ने उसके बाद बयान फरमाया कि जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछ लेगा कि तुमने ये गुनाह का काम क्यों किया, ये क्यों, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल कर देगा, इसका मतलब ये है कि बंदा हलाक हो गया। वो जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों का सवाल कर दिया वो बंदा हलाक हो गया, ये इसका मतलब है। तो क्यों का सवाल जब अल्लाह करेगा, मुनाकशा जब शुरू कर देगा बंदे से कि ये गुनाह का काम तुमने क्यों किया, वो बंदा फंस गया, वो खसारे में चला गया, वो घाटे में चला गया, अब उसका अजाब यकीनी हो गया। अब दुनिया की कोई ताकत उनको अजाब से नहीं बचा सकती। अब यकीनी तौर पर अजाब में गिरफ्तार होगा बंदा, जहन्नम में जाएगा वो बंदा, ये इसका मतलब। और आसान हिसाब का मतलब यह है कि अल्लाह हिसाब के लिए तो बंदे को बुलाएगा, देखेगा और पास कर देगा, निकाल देगा, मुनाकशा नहीं करेगा, क्यों का सवाल उनसे नहीं करेगा, देखेगा सरसरी तौर पर निकाल देगा, जाओ पास है। इसलिए हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती है कि मैंने 12 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि नमाजों में आप ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। ऐ अल्लाह तू हमारे हिसाब को आसान कर देना, ऐ अल्लाह तू हमारे हिसाब को आसान कर देना। इस पर हजरत आयशा ने पूछा भी था कि यह आसान हिसाब का क्या मतलब है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। तो इंसान को चाहिए कि आसानी, हिसाब में आसानी हो, इसके लिए इंसान को हमेशा दुआ करते रहनी चाहिए, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। एक तो हिसाब के लिए हमेशा इंसान को तैयार रहना चाहिए, दूसरा हमेशा इंसान को आसान हिसाब के लिए दुआ करते रहना चाहिए। आइए मिजान कायम हो जाएगी, तराजू कायम हो जाएगी उस दिन, और बंदे से हिसाब व किताब के बाद अब बंदों को क्या है, नामाए अमाल उनके क्या है, बाकायदा तौर पर उनकी नेकियों को और उनके गुनाहों को बाकायदा तौर पर तोला जाएगा, मिजान कायम किया जाएगा, तराजू कायम किया जाएगा, और हिसाब व किताब का जो मंजर होगा, अब बंदों के अमाल को क्या है, तोले जाएंगे। और जिस बंदे ने दुनिया में क्या है, जर्रा बराबर भी अगर गुनाह किया होगा वो तराजू में देख लेगा, जिस बंदे ने जर्रा बराबर फिर नेकी की होगी तराजू में देख लेगा वो, और वहां वजन किया जाएगा, बाकायदा तौर पर वजन होगा। किसी ने जर्रा बराबर किसी पर जुल्म किया होगा, वहां बदला चुकाना होगा, तराजू में आएगा वो जुल्म, वजन होगा, और सब कुछ क्या है बंदा देखेगा। चुनांचे एक हदीस है, उसका वो मैं बयान करता हूँ, इसको सुनिए और इनके मफ़हूम को, माना मतलब को ज़हन दिमाग में बैठाइए और फिक्र आखिरत अपने अंदर पैदा कीजिए, और हिसाब व किताब की कैफियत क्या होगी, किस अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा, वो मंजर इस हदीस में क्या है खींचा, जर्रे का भी हिसाब होगा। सुनिए, एक मुलाजिम की जो गलती है, इंसान मुलाजिम रखता है, नौकर रखता है, गुलाम रखता है, बहरहाल उनसे गलतियां हो जाती हैं, नाफरमानियां हो जाती हैं, खयानात हो जाती हैं। चुनांचे एक हदीस है बाकायदा तौर पर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती है कि एक सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा, अल्लाह के रसूल मेरे कुछ मुलाजिम हैं, मेरे कुछ गुलाम हैं, मेरे कुछ नौकर हैं, वो बहुत झूठ बोलते हैं, खयानत करते हैं और मेरी नाफरमानी करते हैं, मेरी बात पर चलते नहीं हैं और खयानत भी करते हैं, हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। इसकी वजह से मैं उन्हें बुरा भला कहता हूँ और मारता भी हूँ। एक एक लफ्ज पे गौर कीजिएगा कि मेरे कुछ मुलाजिम हैं, मुझसे झूठ बोलते हैं, खयानत करते हैं और मेरी नाफरमानी करते हैं, इसकी वजह से मैं उन्हें मारता भी हूँ और उन्हें क्या है, बुरा भला भी कहता हूँ।
تو اللہ کے رسول بتائیے قیامت کے دن میدان محشر میں میرا ان کا حساب کا کیا معاملہ ہوگا، کیسے حساب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سنو، تیرے ملازمین نے، تیرے غلاموں نے، تیرے نوکروں نے جتنی نافرمانی کی ہے، جتنی خیانت کی ہے، جتنی تیری کیا ہے تیرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، ان کو ان کی سزا دی جائے گی، حساب لیا جائے گا ان سے۔ اور تم نے کیا ہے اس غلطی کی وجہ سے ان کو تم نے جو سزا دی ہے اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ غور کیجئے گا، ملازم ہے، نوکر ہے، ماتحت ہے، ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں، مالک ان پر ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، ڈانٹتا ہے، گالی گلوچ بھی کرتا ہے، دونوں کا حساب ہوگا۔ نوکر کا بھی حساب ہوگا کہ کتنی غلطیاں کی ہیں، اور مالک کا بھی حساب ہوگا کہ اس غلطی کے موافق انہوں نے اس کو مارا ہے یا اس سے زیادہ مارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان کی غلطیاں ان کا حساب اور تمہاری سزا ان کا حساب۔ اگر تم نے انہیں جو سزا دی ہے، اگر ان کی غلطیوں کے حساب سے تمہاری سزا اگر کم ہے تو پھر تم کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ اگر ان کی غلطیوں کے برابر اگر تم نے انہیں سزا دی ہے تو تم سے مواخذہ نہیں ہوگا، مناقشہ نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، جتنی غلطی اتنی سزا تم نے دے دی ہے۔ لیکن اگر تم نے ان کی غلطی سے زیادہ سزا دے دی ہے تو زائد جو سزا تم نے ان کو دی ہے، زائد جو ظلم اب تم نے ان پر کیا ہے، تو اس کا اب تم سے کیا ہے بدلہ لیا جائے گا، اس کو بدلہ دیا جائے گا، مالک سے بدلہ لیا جائے گا، نوکر ملازم کو بدلہ دیا جائے گا باقاعدہ۔ ذرے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ذرے کا کیسے حساب اللہ کرے گا؟ اس لیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کسی بندے پر ذرہ برابر اس دن ظلم نہیں ہوگا، انصاف کا ترازو قائم ہوگا، اور میزان کا عدل کیا ہے، عدل کا میزان اس دن قائم ہوگا، ذرہ برابر بندے پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ مالک اور نوکر کا جب یہ حال ہوگا کہ مالک نے اپنے ملازم پر اگر کچھ بھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے اگر زیادتی کر دی ہے، زیادہ سزا دے دی ہے، تو اس کا بھی حساب ہوگا، اور مالک کو اب وہاں اس کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونے لگا، چیخنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں روتے ہو؟ کیا تم نے اللہ رب العالمین کی آیت قرآن کریم میں نہیں پڑھی ہے؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم قیامت کے دن میدان محشر میں عدل کا ترازو قائم کریں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی نفس پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، ان کے ساتھ انصاف ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کیا ہے ذرہ برابر اور رائی کے دانے کے برابر اگر کسی نے نیکی کی ہوگی یا گناہ کیا ہوگا تو اسے بھی ہم لے آئیں گے، اس دن ترازو میں رکھ دیں گے، بندہ دیکھ لے گا، وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم بندوں کے حساب کے لیے کافی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ عدل کا ترازو قائم ہوگا، میزان قائم ہوگا، باقاعدہ طور پر نہ کسی نفس پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، اور انصاف کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ کیا ہے دوسری حدیثوں میں بیان فرمایا ہے جانوروں کو بھی اللہ زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد ایک جانور نے دوسری جانور کے اوپر جو ظلم کیا ہے، مارا ہے، اسے کیا ہے ان سے بدلہ دلایا جائے گا۔ یہ انسانوں کو دکھانے کے لیے پھر ان کو مٹی میں ملا دیا جائے گا، ان کے لیے جنت و جہنم نہیں ہے، صرف انسان کو دکھانے کے لیے کہ اللہ آج عدل کرے گا، انصاف کرے گا، کسی کے اوپر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی اللہ رب العالمین انصاف کا کیا ہے وہ انصاف کی کیفیت پیدا کرے گا، اور ان کو ایک دوسرے سے بدلہ دلائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کیا تم نے قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس میں یہ بیان فرمایا ہے۔ تو اب وہ صحابی رسول یہ کہتا ہے اب میں کیا ہے اپنے حق میں سب سے بہتر یہ سمجھتا ہوں میں کہ میں اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دوں۔ اللہ کے رسول آپ گواہ رہنا کہ میں سارے ملازمین کو، سارے غلاموں کو میں فی سبیل اللہ آزاد کر رہا ہوں، فی سبیل اللہ میں آزاد کر رہا ہوں۔ اور اس صحابی رسول نے کیا ہے میدان محشر میں حساب و کتاب کی کیفیت کو سننے کے بعد کہ ہم نے اپنے ملازمین کے
اوپر کیا ہے ڈانٹا ہے، مارا ہے، پھٹکارا ہے اور ظلم زیادتی کی ہے، مار بھی دیا ہے، ہو سکتا ہے ان کی نافرمانی سے اور ان کی غلطی اور گناہ سے زیادہ میں نے ان کو سزا دے دی ہے، تو مجھے تو قیامت کے دن کیا ہے اس کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ چنانچہ اس صحابی رسول نے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا کہ جاؤ آج کے بعد تم میری غلام نہیں ہو، میرے ملازم نہیں ہو، تم سب آزاد ہو، جہاں چاہو تم کیا ہے اپنی زندگی بسر کرو۔ یہ صحابہ کرام کی ایمانی کیفیت تھی، ایمان کی حالت تھی اور ایمان کی چاشنی ان کے اندر یہ تھی۔ اللہ سے ڈرنے والے یہ لوگ تھے، آخرت سے ڈرنے والے یہ لوگ تھے، حساب و کتاب سے ڈرنے والے یہ لوگ تھے۔ اس طرح سے مومنین کو ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ آج دنیا میں کیا ہے، کسی نے کسی کے اوپر کسی بنائی سے اگر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، گالی دی ہے، گلوچ کیا ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، ناحق کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، غیبت کی ہے، چگلی کی ہے وغیرہ، جو کچھ بھی ظلم ایک بندے کے اوپر کسی نے کیا ہے، یہ موقع ہے کہ آج دنیا میں کیا ہے معافی مانگ لے ان سے، رافی صافی یہیں پر کروا لے، معافی صافی کروا لے، ورنہ ذرے ذرے کا حساب کے لیے وہاں ذرے ذرے کے حساب کے لیے تیار رہے۔ تو اسی میں بھلائی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اخوت و بھائی چارگی، اسلامی مواخات پیدا کر کے میل ملاپ کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ متحد ہو کر قرآن و احادیث کے مطابق اسلامی معاشرہ جیسے رہتا ہے، اسلامی سوسائٹی جیسی رہتی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سرزمین میں صحابہ کرام کے درمیان جو اسلامی معاشرہ قائم کر دیا تھا، بھائی بھائی بنا دیا تھا مہاجرین اور انصاروں کے درمیان، اس انداز میں ہمیں فضا قائم کرنے کی ضرورت ہے اور ہر ذرے کے حساب سے ہمیں کیا ہے اپنے اندر ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین کی یہاں ہر حساب و کتاب سے کیا ہے ہمیں پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین سے یہ ہمیشہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اللہم حسبنی حسابا یسیرا، اور ڈر کے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما اور ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان کی تو پریشانی کو دور عطا فرما۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وآخر دعوانا